بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، تم بتاؤ اللہ کی کتاب میں کون سی سورت پڑھنے سے سب گھر اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں؟ ہم آپ کو آیت الکرسی کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسیوں کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے، اور جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں اس کے آس پاس سب گھر والوں کو اللہ رب العزت اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اس طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا۔ اے ابو ذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حوالہ مسلم شریف۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں یعنی الف لام میم اور اللہ لا الہ اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اللہ کو اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے پاس آیا اور غلے سے مٹھی بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کو سخت ضرورت تھی اور اس نے بچوں کا نام لیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا، بے شک آئے گا۔ میں پھر سے اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ رب العزت تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے علم مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر اس کا سحر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ فتویٰ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ بے شک آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور ورد پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور جہاں تم جب جیسے بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اللہ رب العزت سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر التجائی دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و